السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جب آپ کا سارا جسم کیڑوں سے بھر گیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایات کے لیے دنیا میں جو نبی بھیجے ان میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اہل علم و تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کا تعلق بنی یقظان سے تھا، جو کہ عربی نصار لوگ تھے۔ یوں آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنتا ہے۔ تورات میں سفر ایوب نامی صفیہ کا تذکرہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام مشرقی فلسطین میں رہتے تھے اور ان کے مویشیوں پر سبا کے لوگ حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ صفیہ عربی زبان میں تھا، جس کو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں منتقل کیا تھا۔ بعض مؤخرین نے آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حضرت لوط علیہ السلام کے عام اثر بتایا ہے۔ تاہم مستند قول کے مطابق آپ علیہ السلام عربی ہی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صالح، حلیم الطلب اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صبر ایوب کو ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ اس وقت تک خود کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک 10 مسکین کو کھانا نہ کھلا دیتے۔ یہی حال لباس کے معاملے میں بھی تھا، یعنی آپ علیہ السلام جب کوئی نیا کپڑا زیب تن کرتے تو اس سے پہلے 10 غریبوں کو نئے کپڑے پہننے کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، جس میں آپ کے سب مویشی ہلاک ہو گئے اور اہل و عیال بھی اکثر فوت ہو گئے۔ از یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ پھر ان کے جسم پر پھوڑے نکلے جس میں کیڑے پیدا ہو گئے، یوں سارا جسم کیڑوں سے بھر گیا۔ اس قدر مصیبت اور بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر و شکر کے مناسب نہ تھے، تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ بیماری کی وجہ سے سوائے 2 آدمیوں کے باقی تمام رشتہ داروں نے آپ علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کی، اور 4 بیویوں میں صرف ایک نیک بخت بیوی جس کا نام بی بی رحیمہ تھا، وہ ہر وقت آپ کے پاس رہ کر خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ وہ دن بھر محنت مشقت کرتی اور جو مزدوری ملتی اس سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لاتی۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا دور ابتلا 13 برس رہا، جبکہ بعد میں نزدیک غریباً 18 برس اس امتحان میں مبتلا رہے۔ ایک دن ان 2 آدمیوں سے ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بڑا گناہ سرد ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور تڑپ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے پاؤں یعنی زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور رکر والوں کے لیے نصیحت تھی۔ تندرست ہو جانے کے بعد آپ کو قسم سے بری ہونے کی فکر لاحق ہوئی کہ ایسی وفاشار بیوی کو 100 کوڑے کیسے ماریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم سے برات کی تدبیر سکھائی گئی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اپنے ہاتھ میں تینکوں کا ایک بڑا مٹھا یعنی جھاڑو لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ آپ علیہ السلام 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔